ایک چیز کی بہت زیادہ بحث رہتی ہے کہ تقدیر کیا ہے۔ اگر سارا کچھ تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا ہے تو ہمارے عمل کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم اگر سست پڑے رہیں، کچھ کام نہ کریں، تو ہماری تقدیر میں تو جو لکھا گیا ہے وہی ہمیں ملنا ہے۔ تو تقدیر کا انسان کے کام کرنے پر، سست ہونے پہ، یا اس کے چست ہونے پہ، یا کردار کے حساب سے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے کہ تقدیر میں جس حد تک ہمیں سوچنے کی اجازت ہے نا، اس حد تک کی سوچیں۔ اس سے زیادہ تقدیر کے معاملات میں زیادہ گہرائی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جتنا علم انسان کے پاس ہے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ تقدیر کا معاملہ انسان کے بس کا معاملہ نہیں ہے۔ جو چیز بس میں نہ ہو نا، اس پر میرے خیال میں بندوں کو کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو انسان گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو جو تقدیر کے معاملے میں علامہ اقبال کا پوائنٹ آف ویو ہے نا، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نااہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت، ہے خوار زمانے میں کبھی جوہر ذاتی، شاید کوئی منطق ہو نیا اس کے عمل میں، تقدیر نہیں تابع منطق کے نظر آتی۔ ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو، تاریخ امم جس کو نہیں ہم سے چھپاتی، ہر لحظہ ہے قوموں کی عمل پر نظر اس کی، برراں صفت تیغ دو پہ کر نظر آتی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہوگا کبھی نااہل قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں، اور جو بہت زیادہ باکردار لوگ ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ ذلیل ہو رہتے ہیں۔ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جو اہل لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس جوہر ذاتی ہوتا ہے، وہ ذلیل ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہاں جن لوگوں کو اعلیٰ مقام مل گئے ہیں، جو لوگ حکمران بن گئے ہیں، بے شک وہ نااہل ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا جس کی وجہ سے وہ حکمران بن گئے۔ اصل چیز کیا ہے وہ آخری شعر میں ہمیں بات کی سمجھ آئے گی۔ تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی منطق ہو، لیکن جو تقدیر ہے نا، وہ کسی منطق کے تابع نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تقدیر اصل میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی منطق نہیں ڈھونڈے، ہر بات میں منطق نہیں ڈھونڈتے، ہر بات کو بس اللہ تعالیٰ کا اگر فیصلہ ہے تو اس کو سر خم تسلیم کر کے مان لینا ہے، بات ختم کرنی ہے۔ اگر ہر چیز منطق کی بنا پر ہو نا، تو بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں۔ تو منطق ہر چیز میں نہیں ڈھونڈتے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اندر نا کبھی منطق نہیں ڈھونڈتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کا حکم دے دیا ہے تو بس ختم، اس کے پیچھے کیوں حکم دیا ہے، کیا وجوہات ہیں، کیا نقصان ہیں، کیا فائدے ہیں، یہ ہو وہ ہو، ایسا یہ سوچنے سے انسان حقیقتاً گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو تقدیر ہے نا، وہ کسی منطق کے تابع نظر نہیں آتی۔ ہاں ایک بات ہے، جو تاریخ امم ہے نا، اس کو ہم سے چھپایا نہیں اس بات نے۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہ ہر لحظہ قوموں کے عمل پر نظر اس کی، برراں صفت تیغ دو پہ کر نظر اس کی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو تقدیر ہے نا، اس کا دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ جس کو دولت مل گئی اس پر بھی وہ چلنی ہے، جس کو دولت نہیں ملی، جس کا جوہر ذاتی ہے اور اس کو کوئی مقام نہیں ملا، اس پر بھی وہ چلنی ہے۔ دونوں طرح سے تلوار کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار ہی چلنی ہے، تلوار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عمل پر بھی اس کی نظر ہے، اور جو غریب ہے، جو جوہر ذاتی رکھتا ہے لیکن اس کو کوئی مقام نہیں ملا، اس پر بھی اس نے نظر رکھنی ہے، اور گہری نظر رکھنی ہے۔ جس کا عمل ذاتی ہو، کردار صاف ہو، اس کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بہت بڑا مقام اللہ تعالیٰ دے ہی دیتا ہے۔ اور جو بندہ حاکمیت کے باوجود، جس کو جو ہے نااہل لیکن اس کو حاکمیت مل گئی ہے، وہ کسی جگہ پر حکمران بن گیا ہے اور ان لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا ہے، نااہلی کے فیصلے کرنے لگ گیا ہے، اپنی جہالت کو ظاہر کرنے لگ گیا یا اپنی جہالت کو پھیلانے لگ گیا ہے، اس کا بھی دنیا کے اندر ہی کہیں نہ کہیں اس کا ریکارڈ جمع ہو رہا ہے، اور وہ جو تلوار دو دھاری تلوار ہے وہ اس پر بھی چلنی ہے۔ ایک ٹائم آنا ہے، لوگ اس کو گالیاں دیں گے، اس کو ذلیل کریں گے، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہونی ہیں اگر وہ نااہل ہو کر حکمران ہے تو آج کے موجودہ جو حکمران ہیں ان کو یہ بھی بات سوچنی چاہیے کہ جب ان کو سارے لوگ، یا خاص طور پر اہل علم، اسلام پر عمل کرنے والے، اور خاص طور پر نیک لوگ ان کو نااہل کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہر کسی کو اپنے کردار کا خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اہل ہے، کتنا نااہل ہے، کس بنا پر وہ کس طرح سے کس مقام پر آیا ہوا ہے، یہ ساری چیزوں کا آج کے حکمرانوں کو بھی پتہ ہے۔ تو ایک ٹائم آنا تو ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کو اس کا بدلہ چکانا ہی پڑے گا، اور ظلم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کا بدلہ ضرور چکایا جاتا ہے دنیا کے اندر انسان کو۔ تو اس وجہ سے جو ہمارے حکمران بن چکے ہیں اور نااہل ہیں، ان کے معاملے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ اگر انہوں نے ظلم کیا ان کا کردار ان کے ساتھ ہے، اگر انہوں نے ظلم کیا تو ان کا بدلہ ان کو چکانا پڑے گا۔ اگر ہمارے ساتھ ذاتی جوہر ہے، ہمارے پاس کردار ہے اور آپ کے پاس اگر قابلیت ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مقام نہیں مل رہا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام کے لیے مزید تیار ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والا ٹائم آپ کے لیے کوئی ایسا موڑ لے کے آنا والا ہو جس سے آپ کی پریشانیاں جو پچھلی گزری ہوئی تھی وہ بالکل ہی بھول جائیں۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تقدیر میں انسان کا بس نہیں ہے، اور تقدیر کبھی بھی پلٹ سکتی ہے، کبھی بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو انسان کی ایکسپیکٹیشن کے بھی بالکل مترادف ہوتا ہے یا بالکل خلاف ہوتا ہے، یا اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں، تقدیر اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے، تو وہ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اس لحاظ سے جو باعمل ہیں، با کردار ہیں، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو نااہل ہو کر حکمران بنے ہوئے ان کو بھی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔